ایک اور واقعہ سناتا ہوں، اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت تھی۔ غزوہ بدر میں شکست کھانے کے بعد اگلے سال 3 ہجری میں مکے کے کافروں نے پھر حملہ کیا اور احد پہاڑ کے قریب مسلمانوں اور کافروں کے درمیان لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی کو غزوہ احد کہتے ہیں۔ اللہ کی مدد سے یہ لڑائی بھی پہلے مرحلے میں مسلمانوں نے جیت لی۔ کافر میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس موقع پر 50 تیر اندازوں سے چوک ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درے پر انہیں مقرر فرمایا تھا اور ہدایت فرمائی تھی کہ درے کو نہ چھوڑنا، کیونکہ اس طرف سے دشمن مسلمانوں پر حملہ کر سکتا تھا۔ جب کافر بھاگے تو ان تیر اندازوں نے درہ چھوڑ دیا اور مال غنیمت سمیٹنے کے لیے میدان کی طرف چلے گئے۔ درے کو خالی پا کر کافر پلٹے اور اس سے گزر کر مسلمانوں کی پشت کی طرف سے حملہ کر دیا۔ اس اچانک حملے سے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، اس لیے کہ وہ تو مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو چکے تھے۔ اب صورتحال ایسی پیدا ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے۔ ایک پتھر لگنے سے آپ کے سامنے کے 2 دانت شہید ہو گئے۔ خود کی کڑیاں آپ کے رخسار مبارک میں گڑ گئیں۔ یہ بہت نازک وقت تھا۔ مسلمان پاؤں اکھڑنے کی وجہ سے بکھر گئے، ادھر ادھر بھاگ پڑے۔ ادھر کافروں نے شور مچا دیا کہ ہم نے مسلمانوں کے نبی کا خاتمہ کر دیا، نعوذ باللہ۔ ایسے نازک موقع پر ابو عبیدہ بن جراح اور دوسرے جانثار صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی خاطر سامنے کھڑے ہو گئے، اور جو تیر، نیزہ، پتھر، جو کچھ بھی آیا انہوں نے اپنے جسموں پر اس کو لینا شروع کیا۔ تیر آتے نظر آتے تو وہ اپنے ہاتھ آگے کر دیتے، اپنا سینہ تان دیتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی ہتھیار نہ پہنچنے دیتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرے میں پا کر میں آپ کی طرف بھاگا تو ابو عبیدہ بن جراح مجھ سے پہلے پہنچ چکے تھے۔ یہ ہاری ہوئی جنگ بھی مسلمانوں نے پھر جیت لی تھی۔ دوسری بار فتح اللہ کی مہربانی، صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال جرأت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جانثاری کی وجہ سے ہوئی۔ آپ کی حفاظت کرتے ہوئے 10 صحابہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ زخمی ہونے کے باوجود ایک چٹان تک تشریف لے گئے۔ یہ کام اس لیے زیادہ مشکل تھا کہ چاروں طرف سے تیر برس رہے تھے۔ مسلمانوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ سلامت دیکھا تو پلٹ پڑے اور کافروں پر اس قدر شدید حملہ کیا کہ انہیں میدان جنگ سے بھگا دیا۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت اس طرح پیش کیا کہ وہ تاریخ کا ایک خاص واقعہ بن گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار میں خود کی کڑیاں اس طرح گڑ گئی تھیں کہ ان کو نکالنے کی کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس موقع پر وہ جلدی سے آگے بڑھے اور خود کی کڑی کو اپنے دانتوں سے پکڑ کر کھینچا۔ کڑی تو نکل آئی، لیکن اس کوشش میں خود ان کا ایک دانت ٹوٹ گیا، جبکہ ابھی دوسری کڑی رخسار مبارک میں گڑی تھی۔ دانت ٹوٹنے کی وجہ سے خود ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تکلیف میں مبتلا ہو گئے۔ مزید دانت ٹوٹ جانے کا خطرہ بھی تھا، لیکن انہوں نے پرواہ نہ کی، دانتوں سے پکڑ کر دوسری کڑی کو بھی کھینچا، اور ایسا کرتے ہوئے ان کا ایک دانت اور ٹوٹ گیا۔ ہاں، ان لوگوں کے ایسے ہی حیرت انگیز کارناموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مرتبہ دیا کہ رہتی دنیا تک ان کے نام زندہ رہیں گے، یہ دنیا ان کی تعریف کرتی رہے گی۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ ان حضرات کی تعریف کی ہے۔ بہرحال میں بتا رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت خوش تھے۔ کوئی خاص کام ہوتا تو ان کے سپرد فرماتے، وہ ہر کام کو بہت خوش اسلوبی سے انجام دیتے۔ مثال کے طور پر قبیلہ ثعلبہ کے لوگ دوسرے قبیلوں کو ساتھ ملا کر مدینے کے آس پاس کی بستیوں میں لوٹ مار کیا کرتے تھے۔ ان کی شکایات موصول ہونے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری میں سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو انہیں سزا دینے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے آسانی سے ان کا خاتمہ کر دیا۔ اسی طرح 7 ہجری کا واقعہ ہے کہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات لائی گئی کہ قبیلہ قزاعہ مدینے پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ آپ نے اس قبیلے کو سزا دینے کے لیے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو سالار بنا کر بھیجا۔ وہ روانہ ہو گئے، پھر حالات دیکھ کر مدد کے لیے اور مجاہد بھیجنے کی درخواست کی۔ آپ نے سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی سرداری میں دوسرا لشکر روانہ فرمایا۔ 8 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک لشکر کا سردار بنا کر ساحل سمندر کی طرف یہ معلوم کرنے کے لیے بھیجا کہ قریش مکہ جنگ کی تیاری تو نہیں کر رہے۔ اسی سال مکہ فتح ہوا تو اس معرکے میں بھی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ایک دستے کے سالار تھے۔ ایک اور واقعے سے بھی ان کی شان ظاہر ہوتی ہے کہ جب معاہدہ صلح حدیبیہ لکھا گیا تو ان سے بطور گواہ دستخط کرائے گئے۔ غرض کتنے ایسے واقعات ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت قدر کیا کرتے تھے۔ اور بھائی بات یہ ہے کہ نیکی کے راستے میں چلنے والوں کو اللہ تعالیٰ ایک خاص انعام دیتا ہے، ان کے علم اور عقل کی روشنی زیادہ کر دیتا ہے۔ جو بات عام لوگ مشکل سے سمجھتے ہیں یا بالکل سمجھ ہی نہیں پاتے، یہ لوگ اس بات کو نہایت آسانی سے سمجھ لیتے ہیں۔ ان میں بالکل ٹھیک فیصلہ کرنے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طرح ان کے کاموں میں خوب برکت ہوتی ہے اور وہ ترقی کرتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو شجاعت، امانت اور دیانت کے ساتھ ساتھ دانائی کا نور بھی بہت دیا تھا۔ مشکل ترین مسئلے کو آسانی سے سلجھا لیتے تھے۔ ان میں یہ قابلیت اس وقت اور بھی نکھر کر سامنے آئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد مسلمانوں میں یہ اختلاف پیدا ہوا کہ آپ کا خلیفہ یعنی جانشین کون بنے گا۔ پہلے اس بارے میں بہت اختلاف ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا جائے۔ انصار مدینہ نے یہ چاہا کہ یہ عزت انہیں ملے، خلیفہ ان میں سے لیا جائے۔ انصار مدینہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے موقع پر میزبانی کی تھی، ہر طرح ساتھ دیا تھا، ہر قسم کی قربانی دی تھی۔ لیکن اس طرح گروہی بادشاہت قائم ہوتی۔ بالکل صحیح طریقہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اس شخص کو چنا جائے جو نیکی اور دانائی میں خاص مقام رکھتا ہو، اور یہی بات سب سے اچھی تھی۔ جس وقت خلیفہ کے معاملے پر گرما گرم بحث ہو رہی تھی اور یہ خطرہ پیدا ہو چلا تھا کہ کہیں مسلمانوں میں اختلاف پیدا نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین بننے کا حق اگر کسی کو ہے تو اسے ہے جو تقوی اور دانائی میں سب سے بڑھا ہوا ہے۔ چنانچہ آپ آگے بڑھے اور فرمایا، مسلمانوں، میرے نزدیک تو 2 آدمی ایسے ہیں جن میں سے ایک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین بنایا جا سکتا ہے، ایک عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور دوسرے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ۔ لیکن پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر ان کے ہاتھ پر بیعت امارت کر لی، اور دوسرے لوگوں نے بھی حضرت عمر کے اس انتخاب کی تائید کی، کیونکہ ایمان و تقوی میں حضرت ابو بکر صدیق سب سے زیادہ ممتاز تھے، اور یہ فیصلہ واقعی بالکل درست تھا، اس لیے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت کا منصب سنبھالتے ہی ایسی دانائی اور دلیری سے ملک کا انتظام کیا کہ اس کی مثال نہیں ملتی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد دشمنوں نے یہ خیال کر لیا تھا کہ بس اب دین اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کچھ بدبختوں نے تو نبوت کا دعویٰ تک کر دیا تھا، کچھ نے دین اسلام کے احکامات ماننے سے انکار کر دیا تھا، ایک طبقے نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ حالات ایسے تھے کہ سب اونچے درجے کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ ابھی ان باغیوں اور شریروں کو کچھ نہ کہا جائے، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا اور ان سب کو پوری سزا دی۔
ایک اور بڑا اور اہم کام انہوں نے یہ کیا کہ ایران اور روم کی فوجوں سے جہاد کرنے کے لیے مجاہدین کے لشکر روانہ کیے اور شاندار فتوحات حاصل کی۔ یہ دونوں ملک مدینے پر حملہ کر کے اسلامی سلطنت کو پارا پارا کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اس جہاد میں سیدنا ابو عبیدہ بن جراح نے سپہ سالار کی حیثیت سے شاندار کارنامے انجام دیے۔ اس کی تفصیل یوں ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 13 ہجری میں لشکر روانہ کیے، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو عراق کی طرف روانہ کیا، سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کو حمص کی طرف اور سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو فلسطین بھیجا۔ شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کو اردن جانے کا حکم دیا اور سیدنا یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو دمشق کی طرف بھیجا۔ یہ لشکر اس لیے بھیجے گئے کہ رومی اور ایرانی سلطنتیں مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کی تیاریاں کر رہی تھی۔ اسلام سے لڑنے کی اجازت نہیں دیتا کہ اپنی طاقت بڑھائی جائے۔ اس نے زمین پر فساد پھیلانے کو قتل سے بڑا فتنہ قرار دیا ہے، لیکن ساتھ ہی اپنی حفاظت کو ضروری بتایا ہے۔ اسی سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک گئے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی آپ کی اسی سنت پر عمل کیا کہ ان کے حملہ آور ہونے کا انتظار کرنے کے بجائے آگے بڑھ کر ان کا مقابلہ کیا جائے۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تو ان کے ساتھ کوئی بڑی فوج نہیں تھی، لیکن ان کا دل اس یقین سے لبریز تھا کہ دشمن کتنا بھی طاقتور ہو ہمارے سامنے نہیں ٹھہر سکے گا۔ اس یقین کی اصل وجہ اللہ کی امداد پر پورا پورا بھروسہ تھا۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب اور غزوہ خیبر میں انہوں نے اس غیبی امداد کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لڑی جانے والی ان سب جنگوں میں مسلمانوں کی تعداد کافروں کے مقابلے میں بالکل کم تھی، لیکن فتح مسلمانوں ہی کو حاصل ہوئی۔ دوسری طرف رومی بھی جنگ کی زبردست تیاریاں کر رہے تھے۔ وہ لڑائی میں کچھ کم ماہر نہیں تھے۔ ان کو ہر طرح کی امداد پہنچانے کے لیے ان کی پشت پر ایک بڑی سلطنت تھی۔ بہرحال ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے راستے میں سب سے پہلے بصرہ کا شہر آیا۔ انہوں نے اس شہر کو نہایت آسانی سے فتح کر لیا۔ رومیوں نے اپنی طرف سے پوری تیاری کر کے مقابلہ کیا تھا۔ بصرہ کے بعد انہوں نے مآب بھی بہت آسانی سے فتح کر لیا۔ یہ ابتدائی فتوحات سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کی مدد اور ایمانی جذبے ہی سے حاصل کی۔ ان دو مقامات کی فتح کے بعد آپ جابیہ پہنچ کر رک گئے تاکہ اندازہ لگا سکیں کہ رومی اب کیا کرنے والے ہیں۔ ادھر 2 جنگیں ہارنے کے بعد رومی ہوشیار ہو گئے تھے۔ پہلے وہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ مسلمان ہمارے مقابلے میں ہیں ہی کیا، لیکن اب انہیں اندازہ ہوا کہ ان کا مقابلہ معمولی انسانوں سے نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک جگہ جمع ہو کر بھرپور مقابلے کی تیاریاں شروع کر دی۔ دوسری طرف ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے بھی حالات کا اندازہ لگا کر دربار خلافت کو رومیوں کی تیاریوں اور ارادوں کی خبر دی اور مدد مانگی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً فوجی مدد روانہ فرمائی اور جو دوسرے سالار روانہ فرما چکے تھے انہیں بھی پیغام بھیجا کہ ابو عبیدہ کے پاس پہنچ جائیں۔ ایسا ہی حکم آپ نے خالد بن ولید کو بھی بھیجا، یعنی وہ بھی عراق سے شام پہنچ جائیں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی اس غیبی تائید الہی سے جنگ کے محاذ پر پیش آنے والی مشکلات کا اندازہ ہو گیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے تمام سپہ سالاروں کو حکم دیا کہ ابو عبیدہ کی مدد کے لیے پہنچ جائیں۔ جب سب لشکر ان کے پاس پہنچ گئے تو سپہ سالار خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بلا لیا گیا، اس لیے کہ وہ بہت زیادہ بہادر تھے اور جنگی تدبیریں اختیار کرنے میں اللہ نے انہیں خاص قابلیت عطا کی تھی۔ اس موقع پر انہی کو سالار اعلیٰ بنانا مناسب تھا۔ غزوہ موتا میں کامیابی حاصل کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے لقب سے نوازا تھا۔ جنگ جیتنے کی خاص صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی تھی۔ سالار اعلیٰ بن کر انہوں نے اپنی قابلیت اور بہادری کا پورا ثبوت دیا۔ رومی بادشاہ نے اپنی فوج کے سالاروں کے مشورے سے جنگ کا ایسا نقشہ بنایا تھا
کہ لازمی طور پر فتح حاصل ہو اور مسلمانوں کا اس طرح خاتمہ ہو جائے کہ وہ پھر مقابلے میں آنے کے قابل نہ رہیں۔ اس نے حکم دیا تھا کہ مسلمانوں کو اکٹھا نہ ہونے دیا جائے اور رومی فوج یرموک کے میدان میں جمع ہو کر مسلمانوں پر بھرپور حملے کی تیاری کرے۔ یرموک کی لڑائی تاریخ کی بہت بڑی جنگ گنی جاتی ہے۔ اس میں رومیوں کی تعداد 2.5 لاکھ تھی، جبکہ مسلمان فوج صرف 40,000 تھی۔ جنگ کے ساز و سامان میں بھی رومی بہت بڑھے ہوئے تھے، ان کی فوجی تربیت بھی زبردست انداز میں ہوئی تھی، لیکن دوسری طرف بھی آخر سیف اللہ تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بھی اللہ کی مدد سے ایسی جنگی تدبیریں اختیار کی اور مسلمان مجاہد ایسی بہادری سے لڑے کہ بہت تعداد اور بھاری ہتھیار کچھ بھی کام نہ آئے۔ رومی بدحواس ہو کر بھاگے، ان کی بہت بڑی تعداد ماری گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شاندار فتح سے نوازا۔ ایک روایت کے مطابق جنگ یرموک میں کئی سو ایسے صحابہ شہید ہوئے جنہوں نے غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شرکت کی تھی۔ اللہ کے ان خاص بندوں کی زندگیوں کا تو سب سے بڑا مقصد ہی یہی تھا کہ اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیں۔ بلکہ غالب نے کیا خوب کہا ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ ان بزرگوں کی قربانیوں ہی کا نتیجہ ہے کہ پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ یورپ اور امریکہ کے شہروں میں اذان کی آوازیں گونج رہی ہیں۔